بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ سپوکن انگلش میں آپ کو خوش آمدید۔ پہلا یہ لیکچر ہے سپوکن انگلش کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اور انگلش بولنے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے، پاکستان میں بھی بولی جاتی ہے اور دوسرے ممالک میں بھی بولی جاتی ہے۔ تو اس کے بیسک جو اصول ہیں وہ انگلش گرامر ہے اور ویکیبلری ہے۔ جس انسان کو انگلش گرامر پر عبور حاصل ہے اور اس کے ویکیبلری میں بھی کافی سٹوریج ہے، یعنی ذخیرہ الفاظ موجود ہیں، تو وہ آسانی سے اور فلوئنٹلی روانی سے یعنی کہ انگلش بول سکتا ہے اور وہ سمجھ بھی سکتا ہے۔ انگلش بولنے میں اور لکھنے میں پڑھنے میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ ہے ٹینسز کا۔ ٹوٹل 12 ٹینسز ہیں کم و بیش، جو کہ بیسک ہیں۔ اس کے علاوہ یوز آف، از، ایم، آر بھی ہے، واز، ور بھی ہے، دیئر، اٹ کا بھی استعمال ہے، ہیز، ہیو، ہیڈ کا استعمال بھی ہے۔ اس طرح مختلف مواقع پر جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ آج چونکہ میں نے یہ وربلی لیکچر آپ کو دینا ہے اور سمجھانا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ وائٹ بورڈ پہ ایک ایک ٹینس کی تشریح بھی کریں گے اور اس کی مثالیں دے کر اس کو سمجھایا جائے گا۔ مثلا کہیں بھی اگر ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہی کویسچن ہوتا ہے کہ ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ تو اس کے اکثر اوقات یہی جواب دیا جاتا ہے کہ آئی ایم فیصل یا مائی نیم از فیصل، یعنی جو بھی ہے وہ اپنا نام بتاتے ہیں۔ حالانکہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہو آر یو، کہ آپ کون ہیں، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ آئی ایم مسلم، کہ میں مسلمان ہوں، یا کوئی اور ریلیجن ہے تو وہ اس ریلیجن کا نام لیا جائے گا۔ ایک تو یہاں پر یوں۔ دوسرا، اگر کوئی کسی سے یا آپ کسی سے کوئی نام پوچھیں گے تو اس میں نام کا ذکر آئے گا، اس کی انگلش ہے نیم، واٹ از یور نیم، رہائش کا، ایڈریس کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری چیزوں کے بارے میں، کلاس کے بارے میں، پروفیشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو اس میں ایک جو چیز رکاوٹ آ جاتی ہے انگلش بول چال میں، وہ ہے جھجک، ہیزیٹیشن۔ اگر آپ اپنی ہیزیٹیشن جو ذہنی طور پر ہوتی ہے اور پھر وہ زبان پر بھی ہوتی ہے، اگر وہ اس کو آپ ختم کر دیں گے، کلیئر کر دیں گے، کم کر دیں گے، تو آپ آسانی سے انگلش بول چال کر سکیں گے۔ سپوکن انگلش اس وقت کامیاب ہوگی جب آپ اپنے اندر چھپی ہوئی یا ظاہری طور پر جو ہیزیٹیشن ہے، جھجک ہے، وہ ختم کریں گے۔ تو اس لحاظ سے ماحول کا بھی کافی اثر ہوتا ہے کہ اگر پڑھا لکھا ماحول ہے، انگلش والا ہے، تو وہ کافی سارے الفاظ انگلش کے ویسے ہی چڑھ جاتے ہوتے ہیں زبان پر اور انسان بولنا شروع کر دیتا ہے۔ انگلش بول چال میں لہجے کا بھی اثر ہوتا ہے کہ کون سا لہجہ ہم نے اپنانا ہے۔ چونکہ ہم پاکستانی ہیں، اس لیے ہمارے اوپر جو ہے انگلش لہجہ جو ہے وہ ایک اردو والا ہوگا۔ ہماری اپنی جو قومی زبان ہے یا مادری زبان جو بھی ہے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ختم کرنے کے لیے انگلش کا جو لہجہ ہے وہ بھی اختیار کرنا ہوگا، اور ساتھ ٹینسز کا خیال رکھنا ہوگا۔ جس ٹینس میں بات کی جا رہی ہے، جس ٹینس میں سوال پوچھا جا رہا ہے، اسی ٹینس میں اس کا جواب دیا جائے، تاکہ سامنے والا جو کویسچن کرنے والا ہے وہ آپ کے جواب سے سیٹسفائیڈ ہو جائے۔ اور اس طرح کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نرم انداز میں بات کرنے سے بھی لہجے میں تبدیلی کر کے وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے۔ بعض اوقات اس کو ذرا سختی سے کہنا پڑتا ہے تو وہ بھی سامنے والے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس کو واقعی انگلش آتی ہے۔ تو اسپوکن انگلش میں
پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہیزیٹیشن ہے وہ ختم کی جائے، کم کی جائے۔ تو کیسے کم ہوگی؟ وہ آپ بار بار بولیں گے، بار بار ان الفاظ کی ادائیگی کرو گے تو انشاءاللہ یہ ہیزیٹیشن بالکل ختم ہو جائے گی اور آپ فلوئنٹلی انگلش بولنا شروع کر دیں گے۔ مثلا آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، دروازے پر آپ ناک کرتے ہیں، دستک دیتے ہیں، تو اندر سے چاہے کسی بھی زبان میں، لینگویج میں پوچھا جاتا ہے کون، تو آپ اس کے جواب میں آپ اپنی مادری زبان یا اردو لینگویج کے استعمال کرنے کے بجائے انگلش بولیں۔ مائی نیم از فیصل یا آئی ایم فیصل، آئی ایم فلاں، آئی ایم فلاں، یہ عام سی چیزیں ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے بہتر جو ایک معیاری لہجہ اور معیاری چیز ہے، اگر کوئی پوچھتا ہے دروازے کے اندر سے بھی کون، ہو، تو اس کا جواب ہے اٹ از آئی، کہ میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اندر والا آدمی آپ کو جانتا ہے، آپ نے صرف یہ کہہ دیا اٹ از آئی کہ میں ہوں، تو وہ فوری طور پر آپ کے لیے دروازہ کھول دے گا، اس کو پہچان آ جائے گی۔ اگر بالفرض وہ آپ کو نہیں پہچانتا تو آپ اپنا نام بتائیں گے کہ مائی نیم از فلاں۔ تو اس لحاظ سے یہ انگلش بولنے کا، انگلش اسپوکن کا پہلا اصول یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کبھی ہوٹل میں جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، چائے منگواتے ہیں، ساتھ ایک اور آدمی بیٹھا ہوتا ہے، آپ نے اس کو انگلش میں کیسے انوائٹ کرنا ہے اپنے چائے میں پلانے میں۔ اس کی بہترین اور چھوٹی سی اور معیاری لینگویج وہ یہی ہے کہ وڈ یو لائک ٹو جوائن می ان ڈرنکنگ ٹی۔ چونکہ ٹی کے لیے ڈرنک کا لفظ نہیں آتا، اس لیے آپ اس کو ٹیکنگ کا لفظ بولیں گے، وڈ یو لائک ٹو جوائن می ان ٹیکنگ ٹی۔ اس کا مقصد یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا، کیا آپ پسند کرو گے کہ چائے پینے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ؟ اگلا سننے والا جو انسان ہے وہ کس طرح کا جواب دیتا ہے، یہ بات کی بات ہے۔ اسی طرح کچھ اور الفاظ بھی ہیں جو کہ عام ڈیلی روٹین چلتے ہیں۔ مثلا ہم صبح صبح اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، آپ اپنے دوست کو، ہمسائے کو یا کسی پیدل جانے والے کو، اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو ان کو کہتے ہیں آئیں کالج چلیں، آئیں بازار چلیں، آئیں مارکیٹ چلیں، تو اس میں بھی آپ انگلش کا لفظ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو مثلا اگر آپ کالج جا رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں لیٹ اس گو ٹو کالج، لیٹ اس گو ٹو مارکیٹ، لیٹ اس گو ٹو شاپ۔ اگر واپس آ رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں، تو گھر کے لیے لیٹ اس گو ٹو ہاؤس، یا لیٹ اس گو ٹو دا ٹاؤن، یا لیٹ اس گو ٹو دا سٹی، یا لیٹ اس گو ٹو دا ولیج۔ یعنی اس کو دعوت بھی دی جا رہی ہے اور اس کو کہا بھی جا رہا ہے۔ تو اگلا بندہ سمجھے نہ سمجھے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن آپ کی ہیزیٹیشن یوں ہی ختم ہوگی اور ویکیبلری آپ کے ذہن میں موجود ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کے دماغ میں اتنے الفاظ ہیں، تو ٹھیک ہے، انگلش انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے بولنا شروع کر دیں گے۔ اسپوکن انگلش آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اگر آپ ان معلومات پر، ان لوازمات پر، ان باتوں پر عمل کریں گے۔ مثلا نمبر 1، پہلے تو آپ اپنا ویکیبلری بڑھائیں۔ مثلا کمرہ، اس کی انگریزی کیا ہے؟ روم۔ بازار، اس کی انگریزی ہے، بازار بھی کہہ سکتے ہیں، اسٹریٹ۔ ملک کی انگریزی کیا ہے؟ کنٹری۔ شہر کی انگریزی کیا ہے؟ سٹی۔ گاؤں کی انگریزی کیا ہے؟ ولیج۔ سبق کی انگریزی کیا ہے؟ لیسن۔ یعنی آپ نے اپنے ذہن میں، اپنے دماغی سٹوریج میں کیا کرنا ہے؟ ویکیبلری بڑھانی ہے۔ نمبر 2 جو کہ اہم چیز ہے وہ ہے ٹینسز۔ ٹینسز کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ نہیں کہ اگلا پوچھے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں سوال، آپ اس کو فیوچر ٹینس میں جواب دیں، تو وہ کیا ہوگا؟ آپ کی قابلیت پر حرف اٹھے گا کہ اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو اسپوکن انگلش کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کا جواب دینا ہے اور کس ٹینس میں جواب دینا ہے۔ یہ 2 چیزیں اہم ہیں۔ اور تیسری جو کہ بیسک چیز ہے وہ ہے ہیزیٹیشن کو ختم کرنا، اپنی جھجک کو ختم کرنا۔ آپ یوں سمجھیں کہ میں الحمدللہ انگلش بول سکتا ہوں یا بول سکتی ہوں اور اسپوکن انگلش میری بہت اچھی ہے۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو امید ہے کہ آپ
अपनी हेजिटेशन पर, अपनी हिचकिचाहट पर काबू पा लेंगे और फटाफट फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इसमें तालीम की कोई पाबंदी नहीं है। मैट्रिक पास स्टूडेंट्स भी इंग्लिश बोल लेते होते हैं। बाज़-औक़ात MA पास वाले भी इंग्लिश नहीं बोल सकते। बाज़-औक़ात मिडल, मैट्रिक, प्राइमरी और FA FSC पास भी स्टूडेंट इंग्लिश बोल सकते होते हैं, इंग्लिश रवानी से बोल रहे होते हैं। अनपढ़ भी इंग्लिश बोल सकते हैं, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। वो है माहौल का असर। अगर माहौल उसका अच्छा है, माहौल अगर इंग्लिश स्पोकन वाला है, स्पोकन इंग्लिश के माहौल में लोगों में रहता है, तो वो अनपढ़ होने के बावजूद भी इंग्लिश बोल सकते होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ से पाकिस्तान से जब कोई तकरीबन ज़्यादातर लोग जब जाते हैं वो अनपढ़ होते हैं। सऊदीया में जाते हैं तो उनको फर अरबी बोलना आ जाती है। क्यों? कि वहाँ का माहौल उन पर असरअंदाज होता है। अगर वही लोग अमेरिका या इंग्लैंड या कोई और यूरोपीय मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर चूँकि इंग्लिश बोली जाती है तो उसको फर इंग्लिश भी आ जाती है। वो कैसे आती है? मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ इंग्लिश कंट्री की, कि अगर एक अनपढ़ इंसान चला गया है किसी यूरोपीय मुल्क में, तो वहाँ का माहौल होगा तो एक आदमी ये कहेगा कि ओपन द डोर, वो दरवाजे की तरफ इशारा करेगा। और जो अनपढ़ है उसको तो नहीं पता भी ये ओपन द डोर क्या मकसद है इसका, तो चूंकि वो इशारा करेगा डोर की तरफ, दरवाजे की तरफ, तो वो अनपढ़ शख्स भी ये समझ जाएगा कि दरवाजे को डोर कहते हैं और उसको पता नहीं चलेगा कि ओपन माना क्या है। तो वो जब वही इंग्लिश बोलने वाला खुद जाकर खोलेगा दरवाज़ा तो वो ये लफ्ज़ भी पहचान लेगा कि ओपन माना होता है खोलना और डोर का माना है दरवाज़ा। वो बाज़-औक़ात यूँ कहते हैं कि लेट मी गो टू शॉप। अब वो उसका हाथ पकड़कर शॉप की तरफ चला जाता है। जब वो शॉप की तरफ जाता है तो उस शख्स को ये भी पता चल जाता है कि लेट अस गो टू का मतलब होता है कि ऐं चले, और शॉप का माना है दुकान। तो इस तरह काफ़ी अल्फाज हैं जो कि माहौल पर उस माहौल में जाने से और उस माहौल में रहने से असरअंदाज होते हुए इंसान सीख जाता है। लेकिन फिर वही बात है कि वोकैबुलरी अच्छी हो, टेंसेस आते हों और हेजिटेशन बिल्कुल ना हो, तो इंशाअल्लाह स्पोकन इंग्लिश आसान है और स्पोकन इंग्लिश आप सब इस पर अबूर हासिल कर सकते हैं और इसमें आगे तरक्की भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जब कोई स्टूडेंट कंपटीशन के इम्तहान में जाते हैं तो वहाँ पर बाज़-औक़ात इंग्लिश बोलना पड़ती है या इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर होते हैं इंग्लिश में होते हैं, वो करना पड़ते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे जब हमें कुछ ना कुछ टेंसेस आएंगे, कुछ ना कुछ वोकैबुलरी होगी, कोई हेजिटेशन हमारी ख़त्म होगी कि हम उसको कैसे पढ़ेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे। तो वो चीज़ हेजिटेशन ख़त्म करना है, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना है और टेंसेस को याद रखना है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में टेंस की इब्तिदा करेंगे आहिस्ता आहिस्ता मिसालें देकर और इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। और ये ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी इंशाअल्लाह वो उसको अच्छे तरीके से आप बेशक नोट कर लें, याद कर लें। ये चैनल ख़ुद भी आप सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको पहुंच सके। और दोस्तों से भी कहें, अपने मिलने वाले लोगों से भी ये चैनल जो है इसमें स्पोकन इंग्लिश की क्लास होती है और मुख्तलिफ असूल समझाए जाते हैं। तो मेरे इस YouTube चैनल का नाम है फैसल जहानिया TV। तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बेल का दबाएं और जितने भी लेक्चर हैं ये भी सुनें। और मैंने पाक स्टडी के बारे में भी काफ़ी लेक्चर दिए हैं, इस्लामियात के बारे में भी लेक्चर दिए हैं, कुछ नात खानियाँ भी डलवाई हैं, नातें भी डलवाई हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको एक अच्छा सा म्यारी सा चैनल बना कर दिया है। आप इसको सुनें और इससे कुछ सीखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।